مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس عزا کے بانیان نقوی سادات، بخاری سادات اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین والذکر والمجلس والتجمع والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمت الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیامہ یوم الدین
اما بعد فقد کانا مکتوب علی خاتم سیدنا و مولانا و ہادینا امامنا علی ابن محمد النقی الحادی حفظ الاحود من اخلاق المعبود صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات برادران و خواہران اسلام، آج یوم شہادت ہادی آل محمد نقی اہل بیت امام عاشر شہنشاہ سامرہ حضرت امام علی نقی الحادی سلام اللہ علیہ کو جو مجلس منعقد ہو رہی ہے المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں، اس مجلس میں 5 پوائنٹ آج بیان کرنے ہیں امام ہادی کے بارے میں. 7 پوائنٹ بیان کیے تھے کچھ سال پہلے اور کہا تھا کہ اس پر عشرہ پڑھیں گے. تو آج میں نے جب دیکھا تو پورے المہدی ٹی وی کی جو سلسلہ ہے کا فولڈر جو ہے اس میں مجھے صرف ایک مجلس نظر آئی، تو دوسری مجلس آئی سمجھ لیجیے 8 اگلے 8 سالوں میں پڑھیں گے. تو آج میں 5 پوائنٹ ٹوٹل بیان کروں گا. پہلا پوائنٹ تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج میں امام پاک کے 2 نقشہائے خاتم بیان کروں گا. انگوٹھی پہ جو نقش لکھے ہوتے تھے عرب میں یہ کلچر تھا کہ انگوٹھی پر اس لیے نقش لکھتے تھے کہ اگر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جائے، حادثاتی موت ہو جائے، تو ان کے مذہب کو سمجھا جائے ان کی انگوٹھی کے نقش سے. کیونکہ مکس سوسائٹی تھی، مکس معاشرہ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ صاحب کون ہیں، کس مذہب سے ہیں، کس مسلک سے ہیں. تو وہ لوگ اپنی انگوٹھیوں پہ نقش رقم کروا دیتے تھے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے اذہان عالیہ میں ضرور ہوگا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جب انگوٹھی حضور نے اتاری غسل دیتے وقت تو اس پہ یہ عبارت لکھی تھی: رضیت باللہ ربا وبابن اخی نبیا وبابن علی ولیا وصیا اماما. یہ دلیل ہوتی تھی کہ بندہ کس مسلک کا، جو وابنی علیاً ولیاً وصیاً امامہ پڑھ رہا ہے. آپ وصی و رسول اللہ پڑھ لیں تو آپ شیعہ ہیں، اور وہ امام وصی ولی سب پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ گویا ایک طریقہ ہوتا تھا، آئی ڈی ہوتی تھی. میں دوسرے لفظوں میں عرض کروں، اس زمانے میں آئی ڈی تو ہوتی نہیں تھی، یہ آئی ڈی تھی کہ جیسے کوئی مر جاتا یا اریسٹ ہو جاتا یا کڈنیپ ہو جاتا یا کوئی کہیں لٹ جاتا تو مسلک اس کا معلوم کرنا ہوتا تو انگوٹھی کو دیکھتے کہ پتہ چل جائے کہ مسلمان کو لوٹا ہے یا کافر کو. سارے پہنتے تھے انگوٹھیاں. تو اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے 10ویں امام نے اپنی انگوٹھیوں پہ 2 عبارتیں لکھی. دونوں ذرا غور سے سن لیں. پہلی عبارت تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدل بدل کے انگوٹھیاں پہنتے ہوں گے
تو دو عبارتیں جتنی بھی انگوٹھیاں پہنی ان پہ کندہ کروائیں دو عبارتیں. ایک عبارت یہ تھی حفظ العہود من اخلاق المعبود، وعدے کو وفا کرنا اللہ کے اخلاق میں سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں نا تخلقوا باخلاق اللہ. اگر چاہتے ہو تمہاری نجات ہو جائے تو کچھ اخلاق اللہ کے اپنے اندر پیدا کر. وہ سخی ہے تم سخی بنو، وہ کریم ہے تم کریم بنو، وہ رحیم ہے تم رحیم بنو، وہ معاف کر دیتا ہے معاف کرنے والے بنو. اس جیسا کوئی نہیں. ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اس جیسا کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء. تو ایک تو یہ تھا، تو اس سے آج ہم یہ درس حاصل کر سکتے ہیں نقوی اور بخاری سادات کرام کی طرف سے، جو آج یہ مجلس ان کے جد پاک کی ہو رہی ہے، اور ہم سب کے تعاون سے آج کے لنگر میں خاص طور پر حاجی جاوید حسین صاحب کا بھی، آغا مختار حسین کا بھی، اور میرا بھی حصہ ہم تینوں نے مل کر کال کی ہے. تو نقوی صاحبان تو ضرور دیں گے انشاءاللہ، نیاز تو آئے گی، بخاری بھی دیں گے انشاءاللہ، دینی چاہیے. اور یہ عادت پڑ جائے تو پھر مجلسیں اور پر رونق بھی ہو جائیں گی. بلکہ جن کے جد کی مجلس ہو وہ کالز بھی کریں کہ ہمارے جد پاک کی مجلس ہے، نہ یہ کہ ہمیں ان کو کالیں کرنی پڑے. تھوڑا سا الٹا کیجیے آپ ذرا مسئلہ. جی ہاں جی ہاں. تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ پہلی بات آج سمجھ لیں اس مجلس سے، اور اس کو پلے باندھ لیں کہ آج کے بعد وعدہ خلافی نہیں. وعدہ خلافی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو، نہ مولا علی کو، نہ امام علی نقی کو. اور وعدہ خلافی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب. جی ہاں، ان العہد کان مسئولا. تو حضرت نے اپنی انگوٹھی پر یہ لکھا حفظ العہود. عہود جمع ہے عہد. عہود وعدوں کی پاسداری من اخلاق المعبود، معبود کے اخلاق میں سے ہے. دوسرا سلسلہ تحریر، جو دوسری تحریر امام کی ریکارڈ ہوئی وہ یہ تھی اللہ ربی. دیکھیں آپ ایمان سے بتائیں کہ ہمارے اماموں کو کسی کے بارے میں کوئی شک تھا کہ ان کو لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ کو رب نہیں مانتے، تو پھر کیوں لکھوا رہے ہیں انگوٹھیوں پہ؟ تاکہ احمق ہمیں رب نہ کہے، اللہ ہی کو رب کہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. امام ہادی کا مذہب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے. امام علی نقی کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. اللہ میرا رب ہے. اور صرف یہیں پہ نہیں روکی بات، اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہی. جب وہ میرا رب ہے تو مخلوق سے ڈرنا کیا، وہ جانے مخلوق کا شر جانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ توکل علی اللہ ہے جسے انگوٹھی پہ لکھوا لیا. یہ عقیدہ ہے جسے انگوٹھی پہ لکھوا لیا. وہ اخلاق رب ہے جسے انگوٹھی پہ لکھوا لیا. یہ پہلا پوائنٹ آج کی مجلس کا. میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں نقوی بہت تھے، سارے ہی نقوی. ایئرپورٹ سے لینے والا بھی نقوی، کھانا کھلانے والا بھی نقوی، فروٹ لانے والا بھی نقوی. تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں تو نقوی ہی نقوی ہے، تو میں نے اعلان کیا کہ میں عشرہ پڑھوں گا امام علی نقی پر. تو صاحب جو تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کوئی اچھا مولوی لائے ہو،
اس بیچارے نے تو ایسا موضوع چنا ہے. خیر میں بحمداللہ جب 10 پڑھ چکا ہوتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں اب ہمت ہے 10 اور پڑھوں. میرے پاس اتنا میٹیریل ہے امام علی نقی علیہ السلام پر کہ میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اشرے پڑھ سکتا ہوں. ایک تو لوگوں نے غلط فہمیاں یہ کریٹ کر دی کہ فضائل ان کے تو ہیں ہی نہیں, یہ چھوٹے امام ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ یہ چھوٹے امام, استغفر اللہ, چھوٹے ہوں آپ جو ان کو چھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ تو کلنا محمد ہے. محمد نہ چھوٹا محمد ہو سکتا ہے نہ علی چھوٹا ہو سکتا. یہ دو ہستیاں چھوٹی ہو نہیں سکتی, جو چھوٹی بھی ہو وہ بے عظیم بن جاتی ہے. سمجھے ذرا ہے؟ کیوں سے جی ہاں ان کا چھوٹا علی بھی باب الحوائج. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ. خاص طور پہ ہمارے حاجی سلامت صاحب بھی شاید آگئے, خلیفہ صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے. جی ہاں جی, اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ کنٹینیو رہے المہدی سے, کہ علمی بحث ہوتی رہے اور آپ اپریشیٹ کرتے رہے. نعروں والے دیکھیں خود بخود نعرے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ایک لڑکا نعرے والا غائب ہوا ہے, مجھے کہتا ہے نعرے کون لگائے گا. میں نے کہا تو فکر نہ کر, ہاں تو یہ فکر نہ کر, ہاں کہ تیری ہی وجہ سے نعرے لگتے تھے. نعرے ان کی وجہ سے لگتے ہیں, ہم نہیں بھی ہوں گے نعرے لگتے رہے. پہلا پوائنٹ مکمل ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2, دوسرا پوائنٹ. ایک صاحب ہیں, بہت بڑے عالم ہیں مدینے کے, نام ہے ان کا جنیدی. ابن جنید بھی ان کو کہتے ہیں, زیادہ تر ان کا نام جو معروف ہے وہ جنیدی. یوں سمجھ لیں کہ وہ مدینے کے مفتی اعظم سمجھ لیں, اس وقت کے عباسیوں کے دور کے گورنر کے خاص اسسٹنٹ سمجھ لیں, وہاں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمجھ لیں. یہ جنیدی پیڑ آدمی ہے اور ہے بھی گورنر کا اور خلیفہ بنی عباس کا. ایک روز بلوایا گیا گورنر کے دربار میں, اور گورنر نے اس سے کہا کہ علم الغلام الحاشمی, ہم نے ایک ہاشمی نوجوان کو ارسٹ کیا ہے تو چھوٹی عمر کا ارسٹ کر لیا ہے ہم نے, اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس قصر میں جس کو ہم نے سب جیل بنا دیا ہے, اس میں جا کے ڈیلی بیسس پر اس جوان کو پڑھاؤ. اسے کہا ٹھیک ہے. شام کے وقت مغربین کے بعد عشاء وغیرہ کی نماز کے بعد دروازہ بند ہو جاتا اور پھر بعد میں دروازہ دن میں کھلتا. تو یہ صاحب وہاں گئے تعلیم دینے کے لیے ان جوان نوجوان نوخیز ہاشمی کو. 2-4 دن گزرے ہوں گے کہ ایک جم گھٹا باہر کھڑا تھا لوگوں کا. جب یہ باہر نکلے تو کسی نے پوچھا کیف الغلام الحاشمی, اے جنیدی بتا ہاشمی جوان کا, غلام ویسے بچے کو کہتے ہیں عربی میں, غلام اس معنی میں نہیں جو آپ سمجھتے ہیں, اس کے لیے عبد. جی ہاں, اس جو بچہ ہے ہاشمی اس کا کیا حال ہے. تو غلام متروک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, سلیو کے معنی میں بھی عربی میں بھی ہوتا ہے, مگر متروک ہے, یہ لفظ عام نہیں ہے, کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کیف الغلام الحاشمی, تو اس نے جنیدی نے کہا لا تقولوا ہاشمی بل قولوا سید الحاشمی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اسے غلام ہاشمی نہ کہو، ہاشمی بچہ نہ کہو، سردار کہو، وہ بچہ نہیں سردار ہے۔ لیجئے یہ تو پڑھانے گیا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ اس نے کہا جنیدی نے، یظنون الناس، لوگ گمان کرتے ہیں، انا اعلمہ، کہ میں اس صاحبزادے کو پڑھاتا ہوں، واللہ انا اتعلم منہ، مجھے خدا کی قسم جس دن سے گیا ہوں بچہ پڑھا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نعرہ لگاتے جاؤ پیچھے والو۔ مجھے بھیجا تھا کہ میں پڑھاؤں، میں تو خود طالب علم بن گیا، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ یہیں تک جملہ ہوتا تو پوائنٹ نمبر 2 قرار نہ دیتا۔ اگلے 2 جملے اس کے ایسے ہیں سونے سے لکھنے کے قابل۔ ایک تو اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں میں پڑھاتا ہوں، میں تو پڑھتا ہوں۔ ہووا خیر اہل الارض، کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاباش شاباش۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ مخالف تھا یا موافق تھا؟ مخالف تھا، تو یہ کیسے ہو؟ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اگر بندے میں ذرا سی بھی شرافت ہو تو ان کی صحبت انہیں پاک بنا دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ امام ہے۔ تو کہا ہوگا خیر اہل الارض، یہ اہل ارض میں سے سب سے خیر ہے، سب سے خیر ہے۔ اچھا میں اب یہاں ان کے والد بھی زندہ ہیں، جب یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں ان سے تو یہ افضل نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا، اس نے کیوں کہا خیر اہل الارض؟ وہ جانتا ہے کہ وہ اہل سما ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اہل سما ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا خیر اہل الارض وافضل خلق اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی مخلوق میں سے افضل ہستی کا نام ہے علی نقی، صغر سنی میں بچپن۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 اختتام پذیر ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 3، ایک صاحب ہے ابو ہاشم، نام یاد ہے آپ؟ میں نے جو اشرہ یہاں پڑھا تھا اس میں ابو ہاشم کی طویل ایک روایت پڑھی تھی حافظے کی مدد سے امام کے بارے میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ طریقہ رکھ رکھا تھا ڈیلی بیسس پہ کہ ابو ہاشم کو پڑھاتے تھے اور وہ جا کے شہر میں لوگوں سے مناظرے کرتا تھا۔ یاد آ گیا؟ یہ ابو ہاشم، یہ زندہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کے دور تک، یہی وہ ابو ہاشم۔ ابو ہاشم یہ کہتا ہے کہ ایک روز میں امام کے بیت الشرف میں سامرہ میں موجود تھا کہ باہر سے میں نے دیکھا کہ بہت بوٹوں کی
فوجیوں کی آوازیں آنے لگی. ہم دونوں امام ماموم باہر آئے تو میں نے عرض کیا کہ سرکار یہ معلوم ہے یہ جنود الاتراک یمشون، یہ ترکوں کے دستے ہیں فوجیوں کے جو آپ کے بیت الشرف کے سامنے سے گزر رہے ہیں. سرکار نے ایک نظر کی ایک ترکی فوجی پر، ترکی میں اس سے گفتگو کی. تھوڑی دیر جو گفتگو ہوئی اس ترکی نے ان کے پاؤں کے، امام کے پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے. جب وہ فوج چلی گئی، فوجی چلا گیا، میں نے امام سے پوچھا کہ سرکار یہ کیا تھا؟ کہا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو بوسے لے رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر، اللہ شاباش شاباش، اللہ سلامت رکھے لیا. تو میں نے جا کے اس سے پوچھا، میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا تھا، یہ جو تم میرے امام کے پاؤں کے بوسے لے رہے تھے، ماجرا کیا تھا؟ جملہ بڑا عجیب کہا اس ترک نے، ترکی میں کہا، ترکی میں. میں اس کو پیش کر رہا ہوں. عربی کے اندر اس کا ترجمہ عربی میں یہ لکھا گیا کہ جب پوچھا کہ تم کیوں بوسے لے رہے تھے تو کہا سمانی اماموں کا بے لقب یسمی ابی فقط، میں اس لیے اس عظیم انسان کو ولی اللہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس نے اس لقب سے پکارا ہے جس سے میرے بابا کے علاوہ کوئی پکارتا ہی نہیں. یہ پوائنٹ نمبر 3 مکمل. چوتھا پوائنٹ، یہی ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں ایک روز غریب ہو گیا. جیسے آج کل بڑی غربت ہے یہاں، امریکہ میں سب سے زیادہ غربت میں دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، مجلسیں چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حج زیارت چھوڑ رہے ہیں، اللہ رسول چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی پوری نہیں کر رہے. تو سب سے بڑی غربت تو یہی ہے. ہاں جی. تو جی ہاں، ابو ہاشم نے غربت کی شکایت کی. اس نے کہا سرکار پیسہ تو ہے ہی نہیں. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بیت الشرف کے سامنے پڑی ہوئی ریت کی ایک مٹھی بھری اور فرمایا تجوری آگے کرو. تجوری میں ڈال کے کہا اسے بازار میں بیچاؤ، پھر دیکھو غریب ہو یا امیر ہو. وہ کہتے میں بازار گیا تو وہ سونا بن چکی تھی. اچھا تھی تو مٹی، تھی بھی سامرہ کی، سونا کیسے بنی؟ کیونکہ امام کا ہاتھ لگ گیا. تو جو امام ابو ہاشم کے لیے ریت سے سونا بنا سکتا ہے وہ رزق ہمیں نہیں دلوا سکتا. کچھ تو ہونا. یہ پرنسپل اس لیے سیٹ کیے جاتے ہیں. آج نہ مٹی کی ضرورت ہے نہ ہتھیلی کی ضرورت ہے. آج آپ ڈیمانڈ کریں سپلائی آئی ان امام کی. اچھا پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ گویا ہے تو مٹی بن گئی سونا. تو چاہیں انہوں نے ہی، انہی امام نے پاؤں سے بھی اینٹ کو سونا بنایا، مٹی کو سونا بنایا، ہاتھ سے ریت کو سونا بنایا. چاہے تو مٹی کو سونا بنا دیں، چاہے تو اینٹ کو سونا بنا دیں، چاہے تو ریت کو سونا بنا دیں. میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ساری کائنات کا رزق یا ان کے ہاتھوں میں ہے، مٹھی میں ہے، یا ان کے قدموں میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں یہ 4 نقطے مکمل ہو گئے. 5واں نقطہ اور اس سے آگے آج نہیں جائیں گے. بس اسی 5ویں نقطے پہ ہی بالکل منی مجالس پڑھ رہا ہوں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نخرے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. 5واں پوائنٹ یہی ابو ہاشم ایک روز آئے
یہ آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا یہ پوائنٹ. یہ آئے انہوں نے آ کر کہا کہ سرکار ہماری جو سواری ہے، یوں سمجھ لیں ہماری گاڑی کہہ لیں، آپ کی گاڑی کہہ لیں، ہماری سواری کمزور ہو گئی ہے، تو اس کمزور سواری پر آپ کی زیارت پہ آنا بغداد سے سامرہ آنا بڑا مشکل ہو رہا. تو امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، سواری جو بوڑھی ہو گئی ہے، سواری جو کمزور ہو گئی ہے، سواری جو ناتواں ہو گئی ہے، سواری جو ان ایبل ہے، اس کو فاسٹ بنا دیں، اس کو طاقتور بنا دیں، اس کو جوان بنا دیں، فکر نہ کرنا، نہ ہاتھ پھیرا نہ آنکھ کا اشارہ کیا. یہ بات ختم ہوئی. ابو ہاشم کہتے ہیں اس کے بعد جب تک امام زندہ ہے، جب تک مجھے ہمت ہوتی رہی، فجر کی نماز پڑھتا تھا بغداد میں، ظہرین کی جماعت پڑھتا تھا امام کے پیچھے سامرہ شریف کے اندر. شاباش شاباش. تو میں تو یہ سمجھا ہوں آج کی اس روایت کے نقل سے، یہ پانچوں کی پانچوں روایتیں میں نے اپنی کتاب سے آج منگائی تھی، تو پانچوں کی پانچوں میری کتاب میں ہیں. بلکہ کل مجھے مولانا ناصر عباس سلمہ، ہاں جو عراقی ہیں، عراق کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، خود قریب اجتہاد ہیں، انہوں نے کل مجھے کال کی کہ آغا صاحب ایک روایت پڑھنی ہے، میں نے مجلس پڑھنی ہے نجف میں، تو آپ حوالہ بتا دیں اس کتاب کا. یہ آپ نے کہاں سے پڑھی؟ جو پچھلے سال میں نے یہیں پر پڑھی تھی، اسی روایت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو میں نے ان سے کہا بھئی اس کا حوالہ سخاوت سے ہے، روایت ہے میرے پاس، صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، مگر میں نے اس کو کہا بس آپ میرا نام ہی بتا دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ایک سال تو پریشان رہے سننے والے، ایک سال کے بعد پھر بتائیں گے کہ یہ کتاب کا نام الجرائح والخوارج ہے، بتائیں گے مگر بعد میں. تو یہ روایت جو میں نے، وہ روایت تو خیر آپ سن چکے ہیں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ روایتیں میں نے پانچوں کی پانچوں جو بیان کی. آخری جو روایت ہے کہ سواری کو تیز بنا دیا، بوڑھی سواری کو جوان بنا دیا، کند کو تند بنا دیا، کمزور کو طاقتور بنا دیا. تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں جن کی زندگیوں کی گاڑیاں کمزور ہو چکی ہیں وہ امام علی نقی سے توسل کریں. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ یا جو نئی گاڑیاں لینے کی سکت نہیں رکھتے، علی نقی کے دروازے پہ آئے، خود بخود نئی گاڑیاں آ جائیں گی. جن کی گاڑیاں کمزور ہیں ان کو طاقتور گاڑیاں ملیں گی امام علی نقی علیہ السلام کی وجہ سے. شرط یہ ہو کہ گاڑی نماز کے لیے یوز کریں. ہاں یہ ہے مشکل کام، یہ ہے. اس نے جی ہاں اوبر کے لیے نہیں، اوبر بھی کر لیں مگر نماز بھی پڑھ لیں، ٹیکسی بھی چلا لیں. ہمارے غلام رضا شاہ صاحب نقوی کے جو بھائی صاحب ہیں، کیا نام کیا؟ حاجی یوسف. ہاں حاجی یوسف صاحب بھی آج آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے. اور ماشاءاللہ ہمارے خود نقوی صاحب بھی اللہ تعالیٰ سجاد حسین نقوی صاحب کی زندگی دراز فرمائے. نقویوں کے لیے تو دعا کرنی ہے کیونکہ ان سے نیاز نہیں ہے. سنڈر والے تو لینی کوئی نہیں، میں نے ہی لی. تو الحاج سید محمد اصغر نقوی صاحب کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اور اجاز بخاری کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. اور جو نقوی بخاری نہیں آئے
ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اسد نقوی کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں اپنے جد پاک کی مجالس کو پہلے سے بہتر انداز میں اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو علیل ہے خاص طور پہ ہمارے ساجد رضا چٹھا علیل ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، کافی کرٹیکل حالت میں ہے، وہ سی سی یو میں ہے، اللہ کریم ان کو امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں جس طرح ابو ہاشم کی سواری کو ٹھیک کر دیا امام علی نقی علیہ السلام، اللہ سے ساجد رضا کو بھی ٹھیک کرا۔ اور اسی طریقے سے میں بختیار رضوی صاحب کی والدہ ماجدہ اور ان کے بھائی حیدر رضوی کے لیے بھی خاص دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور جو باقی علیل ہیں بتا دیجئے گا، جو مریض جیسے خاور صاحب ہیں، جیسے خاور صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، خاص طور پہ زہری صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور ہے کوئی راجہ شہزاد حسن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے جی کر دی۔ اور ملک صاحب کی جو صاحبزادی ہے امیر محمد خان کی صاحبزادی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی، اجاز شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، رضا شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ہمارے اسد زہری صاحب بھی اور گلزار خان بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے آغا بصیر بھی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پڑھنے سننے والوں کو بھی، خاص طور پہ ہمارے اسلم مہدی رضوی صاحب کو جو پابندی کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی حاضری کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حال ہی میں جو ہمارے حسین امام واسطی انتقال کر گئے، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ اور ہمارے اور کوئی ہیں تو بتا دیں بیمار، ذوالفقار صاحب کی بعد میں پھر ناراض ہوتے ہیں نا، شاہ جی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، ہاں چاہ جی ہاں جی ہاں انشاءاللہ۔ محمد عباس چٹھا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور کمل اور سندس کے لیے بھی، اور خاص طور پہ ذوالفقار صاحب کی جو زوجہ ہیں معراج جعفری صاحب کے لیے بھی دعائے خیر بھی کرتا ہوں، دعائے صحت بھی کرتا ہوں، اللہ کریم جو بھی اور ہے، اختر شاہ صاحب ہیں ہمارے خاص طور پہ، ان کے لیے میں دعائے صحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مولانا ملک سفیر حسین علوی اور آغا سجاد علی شاہ جعفری کے لیے بھی دعائے صحت کرتا ہوں، محسن شاہ کی زوجہ کے لیے بھی، منیبہ نقوی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کریم تمام مومنین مومنات کو جو علیل ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں صحت یاب فرمائے۔ المادی سنڈے سکول کے بچوں کے بارے میں دعا کرتا ہوں، میسم کے لیے خاص طور پہ بہترین سکول چلا رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، ان کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ جزا دے جو بچیوں کو پڑھا رہی ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بچے آ رہے ہیں، جو بچے جوان المہدی ٹی وی پر اس مجلس کو اور تمام مجالس کو ڈال رہے ہیں، نام بنام اللہ سب کو لائق فائق اور نیک بنائے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، ماشاءاللہ دعائیں بھی ہو گئی۔ وہ نجف والے کہہ رہے تھے کہ دعائیں سخاوت سے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیکن دعا کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے اثر ہوتا ہے شاہ جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی غلام اللہ شاہ نقوی کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے۔ ویسے عذر زیدی صاحب نے بھی نیاز مجھے دی ہے، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کل وہ بھی دے کر گئے۔ جی جی پیش کی نیاز دی ہے، نہیں نیاز مجھے ملے گی، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں، میری فکر نہ کریں، مجھے بہت ملے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخاوت سے دعا کرتے ہیں، میرے شاگرد کہہ رہے تھے نجف والے، میں نے کہا میں سخاوت ہوں اسی لیے سخاوت سے دعا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں، کسی کی خوشامد مقصود نہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے دشمن مخالف بھی عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں خوشامدن شاید پیسے لیتے ہیں اس لیے دعا کر رہے ہیں، کسی سے پیسے ویسے کوئی نہیں لیتے، اور جن سے لینے ہیں لے کے لیتے ہیں۔ سخی حسین شاہ صاحب کی خوش دامن کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ لیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاہ صاحب کے بچوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، یوسف شاہ کو بھی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو نقویز ہیں ان کو چاہیے کہ آئندہ باہر تک مجمع ہو، بلکہ بخارا میں سامنے کرائیں، اتنی بڑی مجلس کرانی چاہیے کہ یہاں مجمع نہ آ سکے۔ تمام اپنے اپنے اجداد کے جیسے زیدی ہیں، زید شہید کی آج تک ایک مجلس نہیں، پورے امریکہ کے اندر مجلس ہوئی نہیں، ان غریب کی بھی مجلس کرا دے، شہید کیجیے۔ اس طریقے سے جو رضوی ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب کراتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔
آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، جو بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کو، جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ مجلس یہاں تمام ہو گئی، صرف اور صرف 4 جملے چھوٹے چھوٹے مصائب کے ہیں۔ پہلا جملہ تو کل کہا تھا، اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور وہ تھا جس دور میں 20 بیویاں تھیں، 20 ان کے خاندان کی 20 بیویاں تھیں، اور چادر صرف ایک تھی جس میں نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ حد ہے غربت کی، کیونکہ جو اکنامکل بائیکاٹ کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باری باری 20 سیدزادیوں کو نماز پڑھنی پڑ رہی تھی۔ گھر کے اندر مکمل ایک چادر تھی جس میں نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے مولا، آپ کی اور آپ کے بیٹے کی غربت ہے یہ آپ کے دور میں، ٹھیک ہے آپ کے پاس، میں یہ کہوں گا آپ کی 20 بیویاں تھیں اور ایک چادر تھی۔ زینب کے پاس تو 86 بیویاں تھیں اور چادر کا ٹکڑا ہی نہ تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی یہ بڑی تکلیف ہے، بڑا دل میں درد ہے ہمارے۔ جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اس دن سے یقین کریں امام علی نقی کا نام آتا ہے تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں، امام حسن عسکری کا نام آتا ہے تو آنسو نکل، اتنے غریب ہو گئے تھے ہمارے امام، ہماری جانیں قربان ہو جائے، جن کی مٹھیوں میں سونا ہو، جن کے پاؤں کی ٹھوکروں میں دنیا، وہ اتنے غریب ہو گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی معجزے سے نہیں گزاری، اللہ اکبر، راضی بے رضا ہو کر، قضاء و قدر الہی پہ راضی ہو کر گزاری، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا آپ کے گھر میں 20 بیویاں تھیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا آپ کی کسی بیوی نے بی بی زینب کی طرح شام غریبہ کی طرح سر برہنہ نماز تو نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کے گھر میں صرف ایک چادر تھی، بیویاں باری باری نماز پڑھتی تھی، مگر کوئی نامحرم دیکھنے والا تو نہیں ہوتا۔ بی بی زینب کا قافلہ تو 36 شہروں سے گزرا اور ہر موڑ پہ سوال ایک کرتی گئی، مجھے چادر دو، میں نبی کی نواسی ہوں۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ رونا۔ یہ جب پکڑ کے لائے تھے نا امام کو مدینہ سے، یہ ارسٹ کر کے لائے، ارسٹ کر کے، اور انہوں نے بڑی ہیمیولیشن کی ہے۔ پہلے تو خط لکھا ہے نا کہ آپ تشریف لائیں، قدم رنجہ فرمائیں، حاکم نے باقاعدہ خط لکھا، مگر جب پہنچے ہیں تو کوئی لینے نہیں آیا۔ ایک غلام آیا اور ایسے زندان میں رکھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے مصیبت کا جملہ کہ وہاں رکھا گیا جہاں صرف وہ رہتے تھے کہ جن کا کوئی گھر نہ ہوتا، جن کا کوئی در نہ ہوتا، جن کا کوئی وارث نہ ہوتا، وہاں امام کو لا کے رکھا گیا۔ میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا میں تقابل کا قائل نہیں، ٹھیک ہے آپ کو زندان ایسا ملا جو غریبوں کی جگہ تھی، مگر آپ جب رکوع کے لیے رکوع سے سر اٹھاتے تو سلاخیں تو نہیں چبھتی تھی۔ مولا آپ جب پہلو بدلتے تھے آپ کا خون تو نہیں بہتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ التماس دعا، بس ایک کا ایک جملہ اور رہ گیا۔ مولا آپ نے اتراک کے ترکوں کے لشکر دیکھے، ترکوں کے لشکر دیکھے کہ جو ہاتھوں میں ہتھیار لے کر جا رہے تھے، مگر مولا مجھے معاف کر دینا، عابد بیمار نے تو انہیں دیکھا ہے جو نیزوں سے بیویوں کی چادریں اتارتے تھے، تازیانوں سے ان کی پشت کو زخمی کرتے تھے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو
بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خاص طور پہ امام علی نقی الہادی کا واسطہ. آپ کی مجلس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. نقویوں بخاریوں کی طرف سے اور دیگر منظورین کی طرف سے اس مجلس کو شرف استجابت کے بعد ان کے اور ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل مرحمت فرما. جو المہدی میں تشریف فرمائے یا اللہ ان مومنات باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ جس طرح مولا نے ریت کو سونا بنایا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، جس طرح ابو ہاشم کی کمزور سواری کو تقویت دی، ہماری چلتی ہوئی زندگی کمزور گاڑیوں کو تقویت عطا فرما. قلب مقدس امام علی نقی علیہ السلام کو، حضرت حجت علیہ السلام کو ہم سے راضی ہو خوشحال فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.